بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی محبت کے پھندے سے لوہے کے پھندے تک، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ جوان آدمی، خوبرو، خوشحال مسلمان زمیندار کا بیٹا، عمر ابھی 23 سال نہیں ہوئی تھی، جنگل میں مرا پڑا تھا۔ وہ شکار کھیلنے گیا تھا، اس کی 12 بور کی بندوق اس کے پاس پڑی تھی۔ اگر محکمہ جنگلات کے 2 آدمی اسے دیکھ نہ لیتے تو پولیس تک اطلاع ہی نہ پہنچتی، اور درندے پولیس کو ایک قتل کی تفتیش سے بچا لیتے۔ اگلی صبح تک لاش کی ہڈی بھی نہ ملتی۔ ہندوستان کے اس علاقے میں ہرن کی نسل کے جانور اور تھوڑی سی تعداد نیل گائے کی بھی تھی۔ شیر بھی تھے، لیکن بہت ہی تھوڑی تعداد میں۔ بھیڑیے زیادہ تھے۔ وہاں پرندوں کے شکار کے لیے لائسنس لینا پڑتا تھا۔ بڑے شکار کی ممانعت تھی۔ محکمہ جنگلات کے ہیڈ کوارٹر سے، جو وہاں سے بہت دور تھا، ایک ہرن یا ایک نیل گائے مارنے کی تحریری اجازت مل جاتی تھی، لیکن یہ اجازت نامہ کسی رسوخ والے کو یا کسی انگریز کو ہی ملتا تھا۔ اس جنگل کے ایک اہلکار نے تھانے میں اطلاع دی کہ وہاں ایک جوان آدمی کی لاش پڑی ہے۔ اس وقت تک لاش کا پیٹ 3-4 گدھ پھاڑ چکے تھے۔ محکمے کا ایک آدمی لاش کی حفاظت کے لیے وہاں موجود رہا۔ میں جائے واردات پر فوراً پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ لاش خون آلود ہوگی اور اسے کسی درندے نے مارا ہوگا، یا اسے کسی اپنے شکاری ساتھی کی گولی لگ گئی ہوگی اور وہ ساتھی بھاگ گیا ہوگا، مگر لاش پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ گدھوں نے پیٹ پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھیں، وہاں بھی خون نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد گدھ آئے تھے۔ میں نے جسم کا نظری معائنہ کیا، کہیں کوئی زخم یا چوٹ نہیں تھی۔ گردن پر نظر پڑی تو موت کا باعث معلوم ہو گیا، جسے پولیس والے فوراً پہچان لیا کرتے ہیں۔ اسے ہاتھوں سے گلا دبا کر مارا گیا تھا۔ جمے ہوئے خون کے نشان صاف تھے۔ میرے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل تھا، وہ مجھ سے 4 سال پہلے کا اس تھانے میں تھا۔ اس نے مقتول کو فوراً پہچان لیا، اس کے باپ کا نام بھی بتا دیا اور گاؤں کا بھی۔ وہ خوشحال زمیندار تھا۔ مقتول کی بندوق لاش کے قریب پڑی تھی۔ مارے ہوئے 4-5 پرندے ادھر ادھر پڑے تھے۔ مقتول کے کرتے کی جیب سے ایک نوٹ 10 روپے کا، ایک 5 روپے کا اور 2-3 روپے کے سکے برآمد ہوئے۔ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو سونے کے چکور خول میں مڑا ہوا تھا، اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ ان قیمتی اشیاء کی موجودگی بتاتی تھی کہ یہ واردات راہزنی کی نہیں، ورنہ یہ اشیاء لاش کے ساتھ نہ ہوتی۔ یہ واردات کسی پیشہ ور مجرم کی ہوتی تو بندوق اور کارتوس غائب ہوتے۔ پھر ایک گھوڑی برآمد ہوئی جو جائے واردات سے 100-150 گز دور ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ مقتول کا گاؤں جائے واردات سے 3 میل دور تھا۔ گھوڑی مقتول کی ہو سکتی تھی، وہاں اس کا کوئی مالک نہیں تھا۔ قاتل کی ہوتی تو یہاں بندھی نہ رہ جاتی۔ میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے کانسٹیبل کو یہی گھوڑی دے کر کہا کہ کھوجی کو بلا لائے اور مقتول کے گاؤں اس کے گھر اطلاع دیتا جائے۔ میں نے اس دوران کھرے دیکھنے کی کوشش کر دی۔ زمین کھروں کے لیے اچھی تھی۔ لاش کے ارد گرد جنگلات کے ان 2 اہلکاروں کے کھرے اتنے تھے کہ وہاں مقتول اور قاتل کے کھرے ڈھونڈنا مشکل تھا۔ میں کھرے اٹھانے کے فن سے باقاعدہ واقف بھی نہیں تھا۔ لاش سے 6-7 قدم دور ایک کھرا نظر آیا جو لاش کی جگہ سے جا رہا تھا۔ یہ چونکہ عام گزرگاہ نہیں تھی، اس لیے وہاں ان دونوں اہلکاروں کے سوا اور کسی کے پاؤں کے نشان نہیں تھے۔ میں نے کھرے دیکھنے چھوڑ دیے، کیونکہ یہ کھوجی کا کام تھا اور کوئی کھرا میرے پاؤں سے گم ہونے کا خطرہ تھا۔ میں محکمہ جنگلات کے ان دونوں آدمیوں سے باتیں کرنے لگا۔ گو ایسا ممکن تو نہیں تھا، لیکن ان پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ہرن وغیرہ کے شکار کی اجازت نہیں۔ بعض آدمی پھندا لگا کر ہرن پکڑتے ہیں اور ان کی کھالیں اور گوشت بیچتے ہیں۔ لگے ہوئے پھندوں کی تلاش میں محکمہ جنگلات کے آدمی جنگل میں پھرتے رہتے ہیں۔ اس روز یہ لاش دیکھنے سے پہلے انہوں نے ایک پھندا پکڑا تھا جو قریب ہی ایک درخت کے ساتھ پڑا تھا۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ پھندے میں کوئی جانور پھنسا تھا لیکن نکل گیا ہے، پھندے کے دندانوں پر خون لگا ہوا ہے۔ مجھے اس پھندے کے ساتھ اور اس میں سے نکل جانے والے جانور کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے سامنے ایک خوبرو جوان کی لاش پڑی تھی جس کی تفتیش مجھے نہ جانے کون سے چکر میں ڈالنے والی تھی۔ کھوجی کے انتظار میں مجھے وقت گزارنا تھا، اس لیے میں نے پھندے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ لوہے کا پھندا تھا، نوکدار دندانوں والے 2 حصے تھے، دونوں نئے چاند کی شکل کے تھے۔ دونوں کے دندانے آپس میں ملے ہوئے تھے، انہیں کھول کر ایک ہک کی مدد سے پھندے کے باقی حصے کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا۔ پھندے کے ساتھ 2-2.5 فٹ لمبی زنجیر تھی جس کے ایک سرے پر مضبوط کڑا تھا۔ یہ لکڑی کے ایک لمبے اور موٹے کیل میں ڈال کر کیل پورا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ پھندا بھی زمین کے ساتھ مٹی اور گھاس میں چھپا ہوتا تھا۔ جانور کا پاؤں اس پر پڑتا تو دندانے تڑاق سے بند ہو کر جانور کا ٹخنا جکڑ لیتے تھے، دندانے کھال میں اتر جاتے اور جانور نکل نہیں سکتا تھا۔ پھندا لگانے والا آ کر جانور کو رسی سے باندھتا اور پھندا کھول لیتا تھا۔ میں نے اس پھندے کے دندانوں پر خون دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ اس میں سے جانور نکل کر کس طرح گیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ صرف کھال پھندے میں آئی اور جانور نکل گیا، لیکن کھال کا ذرا سا ٹکڑا یا بال کسی نہ کسی دندانے میں ہونے چاہیے تھے۔ جنگلات کے یہ اہلکار خوش تھے کہ انہوں نے ایک پھندا پکڑ لیا ہے۔ پھندا لگانے والے کو پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ یہ دونوں اہلکار میرے ساتھ رہے، انہیں میرے ساتھ ہی رہنا تھا۔ دونوں گواہ تھے اور میری نظر میں یہ ابھی مشتبہ بھی تھے۔ میں ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا اور یہ بھانپنے کی بھی کوشش کرتا رہا کہ قتل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ یہ ممکن تھا کہ پھندا مقتول نے لگایا ہو اور ان دونوں نے اسے پکڑ لیا ہو اور جھگڑے نے ایسی صورت اختیار کر لی ہو کہ انہوں نے اسے گلا دبا کر مار ڈالا ہو۔ ان کے کھرے اس کھرے سے مختلف تھے جو میں نے جائے واردات سے جاتا دیکھا تھا۔ مقتول کا باپ، ماں اور بہت سے آدمی کھوجی اور کانسٹیبل سے پہلے پہنچ گئے۔ کانسٹیبل انہیں اطلاع دے کر کھوجی کو بلانے چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں وہاں سے دور رکھا جہاں میں نے کھرے دیکھے تھے۔ قیامت کا سماں بن گیا۔ مقتول کی ماں اور اس کے باپ اس صدمے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ کانسٹیبل کے کہنے پر وہ چارپائی لے آئے اور لاش اٹھوا کر چارپائی پر رکھوا لی۔ ایسی دلدوز چیخیں اور دھاڑیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر کھوجی بھی آ گیا۔ مقتول کے باپ نے لاش کی شناخت کے ساتھ گھوڑی بھی پہچان لی۔ مقتول صبح سویرے گھوڑی پر شکار کو نکلا تھا۔ اس کے پاس پرندوں کے شکار کا لائسنس تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لاش لے جائے اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کروائے۔ کھوجی نے میرے کہنے پر اپنا کام شروع کر دیا اور میں نے مقتول کے باپ کو الگ کر لیا۔ مجھے سب سے پہلے قتل کا باعث معلوم کرنا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ دیہات میں ایسے قتل ہوتے ہی رہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بڑے زمینداروں کے بیٹے کسانوں اور مزاروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ کسی غیرت مند نے اس شہزادے کو غیرت کے جوش سے قتل کر دیا ہوگا۔ خاندانی عداوت اور غیرت کے جوش سے جو قتل ہوتے ہیں ان میں لوٹا نہیں جاتا، کیونکہ مقصد لوٹنا نہیں، قتل کرنا یعنی انتقام لینا ہوتا ہے۔ اس واردات میں مقتول کی نقدی، سونے کی انگوٹھی، سونے کا تعویذ، بندوق اور کارتوس لاش کے ساتھ ہی تھے۔ مقتول کے باپ نے بتایا کہ ہندو راجپوتوں کے ایک خاندان کے ساتھ دشمنی ہے۔ 10 سال گزرے، کھیتوں کو پانی لگانے کی باری پر جھگڑا ہو گیا جو لڑائی تک پہنچ گیا تھا۔ ہندو راجپوت بھی طاقت اور پیسے والے زمیندار تھے۔ اس لڑائی میں ان کا ایک آدمی مارا گیا، چند ایک زخمی ہوئے اور اس مسلمان زمیندار کے 3-4 آدمی صرف زخمی ہوئے تھے۔ 2 آدمیوں کو عمر قید ہوئی لیکن اپیل میں وہ بھی بری ہو گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر مقتول کے باپ نے بتایا کہ اس کے بعد ہندو راجپوتوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ باپ سے میں نے بیٹے کے چال چلن کے متعلق پوچھنا بیکار سمجھا۔ کوئی باپ اپنے بدماش بیٹے کو بدماش نہیں کہتا۔ یہ معلومات مجھے دوسرے ذرائع سے حاصل کرنا تھی۔ میں بہت دیر اس سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ وہ ابھی سوچ کر جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ بات کرتے کرتے چپ ہو جاتا اور اس کی دھاڑیں نکل جاتی۔ کھوجی میرے پاس آیا اور سر کے اشارے سے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ یہ اشارہ بتاتا تھا کہ اس نے زمین سے کوئی بھید لے لیا ہے۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ ایک کھرا ایک طرف سے لاش کی طرف آ رہا تھا، یہی کھرا دوسری طرف لاش سے ہٹ کر جا رہا تھا۔
یہ کھرا مقتول کا نہیں تھا۔ کھوجی مقتول کی جوتی دیکھ چکا تھا۔ کھرا کسی ایسے آدمی کا بھی ہو سکتا تھا جس نے ذرا دور سے گزرتے لاش پڑی دیکھی۔ لاش تک آیا اور لاش دیکھ کر چلا گیا، لیکن وہ جدھر سے آیا تھا اسے ادھر ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ یوں سمجھیے کہ وہ شمال کی طرف سے لاش تک آیا اور شمال مشرق کی طرف چلا گیا۔ اس کی دونوں سمتوں کا زاویہ تقریباً 45 ڈگری تھا۔ میں نے کھوجی سے کہا، یہ کوئی لاش دیکھنے آیا اور چلا گیا ہے۔ کھوجی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، میرا تجربہ کچھ اور بتاتا ہے۔ پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا جو آپ کہتے ہیں، آگے چل کر دیکھیں۔ وہ مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں زمین تھوڑی سی کھدی ہوئی تھی اور اس کے قریب ایک گہرا سوراخ تھا، جیسے یہاں سے لکڑی کا کیل اکھاڑا گیا ہو۔ میں نے مٹی کو غور سے دیکھا تو خون کے 2-3 قطروں کا شک ہوا۔ کھوجی مجھے وہاں سے 12-14 قدم دور ایک درخت کے نیچے لے گیا۔ یہ کھرا وہاں تک جاتا تھا، وہاں 3-4 خون آلود کپڑے کے ٹکڑے پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا جیسے کوئی اپنے زخم سے خون صاف کر کر کے یہ ٹکڑے پھینکتا رہا ہو۔ یہ پگڑی کے کپڑے کے ٹکڑے معلوم ہوتے تھے۔ کھوجی نے جو کھرا اٹھایا تھا اس نے یہ تجزیہ کیا کہ اس نے یہی کھرا ادھورا اور بجھا بجھا لاش کے ارد گرد دیکھا ہے۔ پھر یہ کھرا اس جگہ آیا جہاں زمین ذرا کھدی ہوئی تھی۔ وہاں زیادہ تر کھرا صرف بائیں پاؤں کا ہے، جیسے یہ آدمی ایک ٹانگ پر ناچتا رہا ہو۔ اس کے ساتھ 2 کھرے اور ہیں۔ وہاں یہ کھرا درخت یعنی کپڑے کے خون آلود ٹکڑوں تک اس طرح گیا کہ بایاں پاؤں ٹھیک پڑ رہا ہے اور دایاں پاؤں کا کہیں صرف پنجہ ہے اور کہیں صرف ایڑی۔ آپ اس کھرے کا یہ تجزیہ اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں کہ میں مکمل طور پر بیان کروں اور اس فن کے فنی پہلو بھی بیان کروں، لیکن یہ تجزیہ پوری کہانی سے بھی لمبا ہو جائے گا۔ میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ کھوجی بعض ایسے کھرے بھی دیکھ لیتے ہیں جو کسی اور بلکہ تجربے کار تفتیشی افسر کو بھی نظر نہیں آتے۔ اس کھرے کے متعلق آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اہم اور پراسرار کھرا تھا۔ کھوجی نے اپنی مہارت اور تجربے کی روشنی میں یقین کے ساتھ رائے دی کہ یہ آدمی مقتول کے ساتھ تھا، یہ قاتل ہو سکتا ہے، لیکن یہ خون۔ میں نے یہ کہہ کر اتنی زور سے کھوجی کے کندھے پر ہاتھ مارا کہ وہ دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی کانپ گیا۔ میں نے جوش سے کہا، میں بتاتا ہوں یہ خون یہاں کیوں آیا ہے۔ میں نے وہیں سے جنگل کے اہلکاروں کو آواز دی کہ پھندا اپنے ساتھ لے آؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ میں نے ان سے پھندا لے کر اس کے دندانے پھر دیکھے، ان پر خون کے جمے ہوئے نشان تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ پھندا یہیں سے اکھاڑا ہے۔ یہ ایک معمہ تھا جو میری عقل کا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا اور دماغ میں یہی آیا کہ پھندا جب اہلکاروں نے دیکھا اس وقت یہ بند تھا اور اس پر خون بھی تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس پر کسی جانور کا پاؤں آیا ہے۔ پھندے نے بند ہو کر پاؤں جکڑ لیا، لیکن اتنا نہیں کہ جانور پاؤں نکال نہ سکے۔ مگر اب یہ کھرا دیکھ کر اور کھوجی کی باتیں سن کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ پھندے میں جس کا پاؤں آیا تھا وہ کوئی جانور نہیں بلکہ انسان تھا۔ جانور اس میں سے پاؤں نہیں نکال سکتا تھا، صرف انسان کو معلوم ہوتا تھا کہ پھندا کس طرح کھولا جاتا ہے۔ اس انسان نے پھندا کھولا اور پاؤں آزاد کر لیا۔ میں نے کھوجی کو جب پھندا اور اس پر خون دکھایا اور بتایا کہ یہ پھندا یہاں لگا ہوا تھا تو اس نے آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھول کر میرے منہ کی طرف دیکھا اور بہت دیر دیکھتا ہی رہا۔ اس نے کھرا ایک بار پھر دیکھا اور بولا، اگر اس کا پاؤں پھندے میں آیا تھا تو یہ دایاں پاؤں ہوگا۔ لوہے کے اس پھندے نے تو اس کی ہڈی توڑ دی ہوگی، اسی لیے اس کے دائیں پاؤں کا کھرا بائیں سے بہت مختلف ہے۔ کہیں پنجہ لگا ہے، کہیں ایڑی۔ بائیں کھرے پر وزن زیادہ پڑ رہا ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا یہ شخص قاتل تھا جو قتل کر کے ادھر سے واپس گیا اور اس کا پاؤں پھندے میں آ گیا؟ کھوجی نے ایک بار پھر تمام کھرے دیکھے اور پہلے سے زیادہ یقین سے کہا کہ یہ شخص مقتول کے ساتھ تھا۔ میں نے پھندا اور خون آلود کپڑے کے ٹکڑے قبضے میں لے لیے، دونوں اہلکاروں کو گواہوں کے طور پر پابند کر لیا اور ذہن میں یہ نقطہ رکھ لیا کہ یہ شخص جس کے یہ کھرے ہیں اور یہ خون ہے، یہ اگر قاتل نہیں تو مقتول کے ساتھ ضرور تھا۔ اس زمانے میں پولیس کی ایک مشکل یہ تھی کہ خون کا گروپ معلوم کروانے کے لیے خون کا نمونہ بہت ہی دور بھیجنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے کئی دن درکار تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خون کا معائنہ تفتیش میں کچھ مدد دے سکتا ہے، عدالت اسے تسلیم نہیں کرتی۔
خون سے متعلقہ ماہرین صرف یہ معلوم کر کے بتاتے ہیں کہ یہ خون کسی انسان کا ہے یا کسی جانور کا۔ اگر جائے واردات کی کسی چیز پر گرے ہوئے خون کا گروپ کسی ملزم کے خون سے مل بھی جائے تو پولیس کا شک اس ملزم کے خلاف پختہ ہو سکتا ہے۔ قانون اسے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ بے شمار انسانوں کا خون ایک ہی گروپ کا ہوتا ہے۔ بس اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ پولیس ملزم کو پھر چھوڑتی نہیں، دوسری شہادتیں فراہم کر کے اس کے خلاف جرم ثابت کر لیا جاتا ہے۔ لاش جا چکی تھی۔ میں مقتول کے گاؤں میں چلا گیا۔ گاؤں سے چند ایک کھیت پرے ان ہندو راجپوتوں کے گھر تھے جن کے ساتھ 10 سال پہلے مقتول کی لڑائی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر ان 2 معزز آدمیوں کو بلا کر کہا کہ تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، اگر کوئی کھیتوں میں یا کہیں اور ہے تو اسے بھی بلا لو، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہ ہو۔ میں نے نمبردار، چوکیدار اور سفید پوش کو بلا لیا۔ ان کے ساتھ 8 گھر تھے۔ کم و بیش 25 آدمی تھوڑی دیر میں جمع ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، سب گھروں کو آ گئے تھے۔ نمبردار وغیرہ نے سب کو دیکھ کر مجھے بتایا کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ میں نے گول دائرے میں کھڑا کر کے سب کے پاؤں دیکھے، کسی کا پاؤں زخمی نہیں تھا۔ اس کے بعد ان سے پوچھ کر ان 10-12 آدمیوں کو الگ کیا جو مقتول کے خاندان کے ساتھ 10 سال پہلے لڑے تھے۔ میں نے ابھی پوچھا بھی نہیں تھا کہ ان میں سے وہ بوڑھا زمیندار جس نے 10 سال پہلے پانی کا جھگڑا شروع کیا تھا بول پڑا۔ اس زمانے میں تھانے داروں سے لوگ، خصوصاً دیہاتی لوگ، بہت ڈرتے تھے، بچ جاتے تھے، لیکن اس آدمی کے لہجے میں ڈر اور خوشامد نہیں تھی۔ جناب عالی، آپ ذرا تشریف رکھیں، اس نے کہا۔ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا شک رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ 2 آدمی دوڑ کر پلنگ اٹھا لائے۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اگر انہوں نے، مقتول کے لواحقین نے، ہم پر قتل کا شک کیا ہے تو وہ بزدل اور کمینے ہیں۔ ہم سن چکے ہیں کہ ان کا لڑکا مارا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں وہ کس طرح مارا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ 10-11 سال گزرے، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ہمارا ایک آدمی ضائع ہو گیا اور ان کے آدمی بری ہو گئے تھے، لیکن جناب عالی، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بدلہ لینے کے لیے 10 سال انتظار کرتے اور ان کے لڑکے کو چوروں اور بزدلوں کی طرح قتل کرتے۔ اگر ایسے کرنا ہوتا تو ہم مقدمے ختم ہوتے ہی بدلہ لے لیتے۔ اس نے پہلے میری ران پر، پھر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، وہ تو کھلی لڑائی ہوئی تھی، ہمارا آدمی نہ مرتا تو ہم تھانے میں بھی نہ جاتے، ہم نے بدلہ لینے کی سوچی ہی نہیں۔ یہ لڑکا جو آج مارا گیا ہے اور ان کے دوسرے لڑکے کئی دفعہ ایسی جگہ ہمیں اکیلے ملے ہیں کہ اگر چھپ کر بدلہ لینا ہوتا تو ہم بہت پہلے اس طرح بدلہ لیتے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ قاتل کون ہے۔ ہم نے وہ لڑائی دل سے نکال دی ہے۔ اس نے ایسی باتیں کی اور ایسے لہجے میں کی کہ میں نے مان لی۔ بعد میں نمبردار نے بھی مجھے بڑی اچھی دلیلیں دی اور مثالیں دے کر یقین دلایا کہ ان لوگوں نے کبھی انتقام کی نہیں سوچی، تاہم میں نے انہیں ذہن سے خارج نہیں کیا۔ مقتول کے باپ نے ان کے خلاف پختہ شک کا اظہار کیا بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ کسی کے ساتھ خونی دشمنی ہے۔ میری مدد نمبردار، چوکیدار اور میرے مخبر ہی کر سکتے تھے۔ میں نمبردار اور چوکیدار کو ساتھ لے گیا۔ تھانہ 2 میل دور تھا۔ انہیں مخبری کے لیے ضروری ہدایات دیں اور بتایا کہ کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا پاؤں زخمی ہو تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ 2 مخبروں کو الگ ہدایات دیں۔ لاش 12 میل دور پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تھی۔ رات کے آخری پہر واپس آئی۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دوسرے دن ملی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت گلا دبانے سے واقع ہوئی ہے۔ جسم پر اور کوئی زخم اور چوٹ نہیں تھی، سوائے پیٹ کے جو گدوں نے پھاڑا اور انتڑیاں وغیرہ نکال کر کھا لی تھیں۔ اس روز شام کو مقتول کے باپ کو بلایا، اس کے ساتھ ہمدردی کی، حوصلہ دیا اور اسے کہا کہ اب وہ ہوش اور عقل ٹھکانے رکھ کر میرے سوالات کے جواب دے تاکہ میں اس کے بیٹے کے قاتل کو پکڑ سکوں۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کے بیٹے کے پاس پھندا تھا اور کیا اس نے کبھی جنگل میں پھندا لگایا تھا۔ باپ نے بتایا کہ اس کے پاس پھندا نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر پھندا تھا تو وہ بتا دے، اسے سزا نہیں ملے گی، اس سے شاید قاتل کی تلاش آسان ہو جائے۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ مقتول کے پاس پھندا نہیں تھا، اسے صرف پرندوں کے شکار کا شوق تھا جس کے لیے اس نے باقاعدہ لائسنس لے رکھا تھا۔
لڑکے کے متعلق آپ کو کبھی شکایت ملی تھی کہ اس نے کسی کی بیٹی کو چھیڑا ہے یا کوئی ایسی حرکت کی جس کا کسی نے انتقام لیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ میری توقع کے مطابق باپ نے بیٹے کی تعریفیں شروع کر دیں۔ انہی تعریفوں کے سلسلے میں اس نے بتایا کہ لڑکا اتنا شریف تھا کہ برادری کے 2 گھرانے گھر آ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے تھے۔ کوئی 1 مہینہ ہوا کہ اس کی منگنی کر دی گئی تھی۔ یہ بات سن کر میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا۔ دیہات میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی لڑکی کے ماں باپ اپنی پسند کی لڑکے کے گھر جا کر لڑکی دیں۔ کسی کی زبانی کہلوایا جا سکتا ہے، وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی لڑکی کو ٹھکرا کر بیٹے کی منگنی کہیں اور کر دی جائے تو ٹھکرائی ہوئی لڑکی کے والدین اسے اپنی ناقابل برداشت توہین سمجھتے ہیں۔ اس قتل میں بھی مجھے ایسا ہی شک ہوا۔ میں نے مقتول کے باپ سے تفصیلی پوچھ گچھ کی، بہت کریدا، مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ 2 گھرانوں کی لڑکیوں کے پیغام کسی کی معرفت آئے تھے، لیکن رشتہ ایک تیسرے گھرانے کا قبول کیا گیا۔ جن 2 گھرانوں کو مایوس کیا گیا تھا ان کے متعلق باپ نے بتایا کہ ان کی حیثیت ایسی نہیں کہ ایسے سنگین طریقے سے انتقام لیتے۔ وہ شریف لوگ ہیں اور قریبی رشتہ داری بھی ہے۔ منگنی ایک اور گاؤں میں ہوئی تھی جو اس گاؤں سے 2.25 میل دور تھا۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ قتل کا باعث بہت ہی خفیہ ہے اور یہ محبت اور رقابت کا ڈرامہ ہے، اور اگر یہ انتقامی قتل ہے تو بھی اس میں کسی لڑکی کا عمل دخل ضرور ہوگا۔ مقتول کے باپ سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا سوائے اس کے کہ مقتول کی منگنی ہو چکی ہے۔ مجھے لڑکی والوں سے کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ اب نمبردار، چوکیدار اور مخبر ہی مجھے کچھ بتا سکتے تھے اور مجھے اپنے دماغ سے کام لینا تھا۔ ان لوگوں کو تھانے بلایا۔ نمبردار اور چوکیدار نے ایک ہی جیسی رپورٹ دی جو مختصراً یہ تھی کہ مقتول اچھے چال چلن کا آدمی نہیں تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ خوشحال اور امیر زمینداروں اور جاگیرداروں کے بیٹے اپنے آپ کو شہزادے اور اپنے سے کم درجے کی ذاتوں کے لوگوں کو اپنی زر خرید اور غلام رعایا سمجھتے تھے، غریب کسانوں اور مزاروں کی بہو بیٹیوں کا شکار کھیلتے رہتے تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ ایک غریب مزدور کی جوان بیٹی کے ساتھ مقتول کا گہرا اور در پردہ میل جول تھا۔ لڑکی کے باپ نے 2-3 مرتبہ نمبردار سے کہا تھا کہ یہ لڑکا ان کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا اور ان کی لڑکی کو خراب کرتا ہے۔ نمبردار نے مقتول کے باپ کے ساتھ بات کی تھی، لیکن باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے لڑکی کے باپ کو گالیاں دیں اور کہا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو بدنام کرتا ہے۔ چوکیدار نے نمبردار کی تائید کی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کا سارا خاندان اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا ہے۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور اینٹوں کا ایک بھٹا ہے۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور یہ بھی پوچھا کہ ان مزدوروں میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ عزت کے انتقام میں قتل کر دیں۔ غیرت جاگ اٹھے تو انسان امیری غریبی اور زندگی موت کی پرواہ نہیں کرتا۔ نمبردار کے یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ میں یہاں تک جانتا ہوں کہ لڑکی پوری طرح مقتول کے قبضے میں تھی۔ اسے ماں باپ نے مارا پیٹا بھی تھا، لیکن وہ مقتول سے ملنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اس کا یہی علاج تھا کہ لڑکی کو ختم کرو یا لڑکے کو۔ ان مزدوروں کی بھی آخر عزت ہوتی ہے۔ مخبروں نے بھی مقتول کے متعلق ایسی ہی رپورٹیں دیں۔ میں نے ان کے مطابق گاؤں کے 3-4 آدمیوں کو ذہن میں رکھ لیا اور ان سے تفتیش کا کام اپنے ASI کے سپرد کر دیا، مگر مجھے ان سے کوئی سراغ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ میں اینٹوں کے بھٹے پر چلا گیا۔ صرف نمبردار میرے ساتھ تھا۔ وہ لڑکی اور اس کے باپ کو پہچانتا تھا۔ ایک بہت ہی لمبے چوڑے نشیب میں بہت سے مزدور، ان کی عورتیں اور بہت بچے سانچوں میں گیلی مٹی بھر بھر کر کچی اینٹیں ایک جگہ رکھتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کی الگ تھلگ بستی تھی جس میں صرف جھونپڑے تھے۔ میں ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا۔ میں 2 چیزیں دیکھ رہا تھا، ایک ہر مرد کا پاؤں اور ان کے چہرے۔ تھانے دار کو دیکھ کر قاتل کے چہرے کا تاثر بدلنا لازمی تھا اور قاتل کا پاؤں زخمی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے دونوں چیزیں نظر نہیں آئیں۔ نہ کسی کے چہرے کا تاثر بدلا، نہ کسی کا پاؤں زخمی تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ لوہے کے پھندے میں جو پاؤں آیا ہے وہ معمولی زخمی نہیں ہوگا، وہ آدمی چلنے کے قابل نہیں ہوگا اور اس کے پاؤں پر پٹی بندھی ہوگی۔ ان مزدوروں کے پاؤں ٹھیک تھے۔ نمبردار نے مجھے وہ لڑکی دکھائی۔ وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اپنی برادری کی دوسری لڑکیوں کی نسبت صاف ستھری اور قدرے الگ تھلگ تھی۔ میں نے نمبردار سے کہہ کر اس کے باپ کو الگ لے کر میں اسے ایک طرف لے گیا۔
وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اس سے مقتول اور اس کی بیٹی کے تعلقات کے متعلق پوچھا۔ اس نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا اور رو پڑا۔ مقتول کے ساتھ اپنی بیٹی کی ملاقاتوں کی اس نے پوری تفصیل سنا دی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن لڑکا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کے والدین کہتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ باپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ لڑکے نے کبھی اسے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زمیندار کے اس بیٹے سے ملنے سے روکے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات اس نے کبھی نہیں کہی تھی۔ پھر اس سے اس کی برادری کے آدمیوں کے متعلق پوچھا کہ کسی نے تو اسے کہا ہوگا کہ اپنی بیٹی کو باز رکھے۔ اس نے محمل سا جواب دیا۔ میں نے اس لڑکے کو بلا لیا۔ وہ تنو مند جوان تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ بھٹے کے مالک کو الگ لے جا کر پوچھا کہ ان میں کوئی غیر حاضر تو نہیں۔ اس نے سب کو دیکھ کر بتایا کہ سب کام پر موجود ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے چند ایک آدمی دوسری جگہوں پر بھی کام کرتے ہیں۔ میں نے اسے قتل کا دن بتا کر پوچھا کہ اچھی طرح یاد کر کے بتائے کہ اس روز یہ آدمی یا ان میں سے کوئی اور کام سے غیر حاضر تھا۔ اس نے وثوق سے بتایا کہ سب حاضر تھے۔ میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ تھانے لے چلا تو نمبردار نے مشورہ دیا کہ ان کے سب سے بڑے پنچ اور لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ ان سے اندر کی باتیں معلوم ہونے کی توقع تھی۔ میں نے پنچ اور لڑکی کو بھی ساتھ لے لیا۔ پنچ اس قبیلے کا سردار تھا۔ نمبردار نے میرے لیے گھوڑے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے نمبردار کو فارغ کر دیا اور ان تینوں کو تھانے لے گیا۔ پہلے جوان آدمی کو اندر بلایا۔ غریب آدمی بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پہلے بھی دیکھے تھے اور اب پھر دیکھے۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور اس کا کوئی پاؤں زخمی بھی نہیں تھا۔ جائے واردات پر کھرے جوتی کے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی جوتی کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ان کے ہاں جوتی پہننے کا رواج ہی نہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ لوگ شادی اور تہوار پر جوتی پہنا کرتے ہیں۔ ان کی ایک بار کی خریدی ہوئی جوتی ساری عمر نہیں رہتی ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ قاتل نہیں۔ لڑکی کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا۔ باپ قتل کے قابل نہیں تھا۔ میرا دماغ اب اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ ان کی برادری نے مقتول کو قتل کرایا ہوگا۔ اس آدمی سے میں نے پوچھا کہ وہ لڑکی کو پسند کرتا تھا اور کیا وہ اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ لڑکی اسے پسند ضرور تھی، لیکن زمیندار کے اس بیٹے نے اسے تحفے اور پیسے دے دے کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ کبھی بات نہیں کی تھی۔ اس نے لڑکی کے باپ سے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی لڑکی کو قابو میں رکھے۔ میں بہت دیر اسے گھیرنے اور اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بے گناہ تھا۔ اس کے دل میں مقتول کے خلاف نہیں بلکہ لڑکی کے خلاف نفرت تھی۔ اسے میں نے باہر الگ بٹھا دیا اور اس کے پنچ کو بلایا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میں نے اسے کہا، یہاں سے جیل خانے میں جاؤ گے اور ساری عمر وہیں گزار دو گے۔ سچ بتا دو گے تو مزے میں رہو گے۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ تفتیشی آفیسر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چہروں کی تبدیلیوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ مجرم بھی یہ دھمکی سن کر گھبرا جاتا ہے اور بے گناہ بھی، لیکن دونوں کی گھبراہٹ میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، وہاں مجھے صرف خوف نظر آیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی اور کہا، اس آدمی کا نام بتا دو۔ مجھے یہ آدمی جو تمہارے ساتھ آیا ہے بہت کچھ بتا گیا ہے۔ قتل تم نے کرایا ہے یا ان لوگوں نے قتل کر کے تمہیں بتایا تھا؟ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح رو پڑا اور ہاتھ جوڑ کر فریادیں کرنے لگا، حضور، ہم نے کل شام سنا ہے کہ زمینداروں کا چھوکرا جنگل میں مارا گیا ہے۔ ہماری اتنی جرت کہاں ہو سکتی ہے کہ دھن والوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں؟ آپ قتل کی بات کر رہے ہیں۔ تم نے لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو زمیندار کے بیٹے سے نہ ملنے دے۔ میں نے صرف ایک بار اسے یہ بات کہی تھی۔ اس نے کہا، لیکن لڑکی کی اپنی ماں لڑکی کے ساتھ ہے، وہ خود لڑکی کو بتاتی ہے کہ جاؤ، وہ فلاں جگہ کھڑا ہے، وہ لالچی عورت ہے۔ ہم نے یہ حال دیکھا تو پھر کبھی لڑکی کے باپ سے کچھ نہیں کہا۔ اگر ہمیں قتل کرنا ہوتا تو لڑکی کی ماں کو قتل کرتے۔ میں نے پھر بھی اسے ڈھیل نہ دی، پوچھ گچھ کے مخصوص طریقے سے تیر چلاتا رہا اور وہ روتا رہا اور رو رو کر جواب دیتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، حضور والا، ہم لوگوں کی نہ کوئی عزت ہے نہ ہم میں غیرت ہے، ہماری کون سی عورت صاف ہے؟
جہاں سے پیٹ بھر کھانا اور 2-4 پیسے بغیر مشقت کے مل گئے، ہماری عورتیں وہاں اپنی عزت دے آتی ہیں۔ ہم میں قتل کرنے کی ہمت ہوتی تو ہم راہزن اور ڈاکو بنتے، 8 آنے روز پر صبح سے شام تک اینٹیں نہ بناتے رہتے۔ آپ نے ہمیں اس لیے تھانے بلوا لیا ہے کہ ہم غریب ہیں۔ ہم 2 نوالوں کی خاطر ہر کسی کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ رو رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا۔ بولتے بولتے وہ طیش میں آ گیا، کہنے لگا، ان بڑے بڑے زمینداروں کی بیٹیاں بھی ہماری لڑکی کی طرح خراب نکل آتی ہیں۔ آپ کسی اونچی حویلی میں جا کر اس طرح کسی لڑکی کو تھانے میں لا سکتے ہیں جس طرح آپ ہماری لڑکی کو لے آئے ہیں؟ نہیں حضور، مشتبہ اور مجرم صرف ہم ہیں، کیونکہ ہمارے بدن پر کپڑا نہیں اور پیٹ میں روٹی نہیں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، گھبرا کر اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور والا، مجھے بخش دینا، میں نے بہت بد زبانی کی ہے۔ میں نے اسے اس لیے بخش دیا کہ مجھے وہ مجرم نظر نہ آیا۔ بہت وقت صرف کر کے اسے کھنگالا، وہ مجھے صاف نظر آیا۔